آج کا دن جو ہے یہ اسلامیہ نے پاکستان کی جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے عظیم مرد مجاہد قاضی حسین احمد صاحب کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزاحمت کاروں کو جو ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم آنتو کو، آسیہ اندرابی کو، یاسین ملک کو، جو لوگ ہندوستان کی جیلوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساری آبادی جو ہندوستان کی 10 لاکھ دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن کے مقابلے میں کھڑی ہے اسے سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اس موقع کی مناسبت سے یہ دن چونکہ اسلامیہ نے پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا دن ہے تو ہم پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی سول سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، سیاستدانوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس دن کا اہتمام کیا گیا، اور ایک میسج موجود ہے اس میں کہ کسی وقت، اور میں نہیں کہتا، پاکستان کے ایک بڑے ویژنری فوجی رہنما فیلڈ مارشل ایوب خان یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں، ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومتیں کسی وقت پسپائی کا راستہ اختیار کریں، ہو سکتا ہے پاکستان کے سیاستدان کسی وقت کمزور پڑ جائیں، ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی وقت پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلح افواج پاکستان جموں و کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج اس یکجہتی کے موقع پر میں اس وی این کو، اتنی ممنانہ بصیرت والی بات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اور افواج پاکستان نے اس پر پوری پہرےداری کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج حریت کانفرنس کے قائدین جو ہے میرواعظ عمر فاروق صاحب ہوں، علی گیلانی صاحب ہوں، شبیر شاہ صاحب ہوں، اور یہ سارے لوگ اپنے اپنے محاذ پر کھڑے اور ڈٹے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ جو یکجہتی کا دن ہے، یہ یکجہتی کا دن ماضی میں ایک بڑی طاقت اور توانائی مہیا کرتا تھا۔ یہ یکجہتی کا دن حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر تھا۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ساری پاکستانی قوم کی تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ اس تائید و حمایت کی بنیاد پر ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کو حاصل کر سکیں۔ قائد اعظم کا وی این جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جناب اسپیکر میں اختصار سے 3-4 باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ انہوں نے شارک کہا کشمیر کو، اور ساری باتیں اس میں شامل ہو گئیں کہ آپ ہاتھ پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، بازو پر، ٹانگ پر، گردے پر، پھیپھڑے پر، لیکن انسانی جسم کی شارک پر کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ زندگی اور موت کا دار و مدار اس پر ہے۔ ایک تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اور دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے پیغام تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ریاست سے باہر کی سیاست کی کوئی سیاسی، جماعتی اور انتخابی دخل اندازی نہیں ہوگی، اور کشمیر کے جداگانہ تشخص کو، حیثیت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ قائد اعظم سے زیادہ پاپولر آدمی نہ اب ہے نہ پچھلی صدی میں کوئی تھا، ساؤتھ ایشیا میں نہ آنے والی دیر تک دکھائی دیتا ہے، لیکن انہوں نے کشمیریوں کی جداگانہ حیثیت کو، تشخص کو، آئیڈینٹی کو احترام کیا، رسپیکٹ کی۔ تیسری بات یہ کہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے جنرل گریسی سے کہا کہ فوجیں اتارو۔ اس سے پہلے 1 نومبر کو انہوں نے جواہر لال نہرو کو لاہور میں دعوت دی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی، وہ دونوں نہیں آئے، اور لارڈ اس میں لاہور آئے، اور انہوں نے مذاکرات، انہوں نے کہا کہ میں جواہر لال کے ساتھ سری نگر جانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 طرفہ مذاکرات کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی۔ اور تیسری بات یہ کہ ضرورت پڑی تو انہوں نے جنرل گریسی کو کہا کہ فوجیں اتارو۔ اب جب ہم قائد اعظم کی پالیسی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل بات تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کی کمانڈ کس کے پاس تھی، وہ چلی آ رہی تھی، جنرل گریسی نے کوئی ڈس اوبیڈینس کی یا اس کی قانونی مجبوری تھی، لیکن یہ 4 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے جناب اسپیکر۔ اسی وی این کو لے کے ہم آگے چلتے رہے تا وقتے کہ ہم نے 70s میں سول ایگریمنٹ کے بعد اپنی پالیسی میں تبدیلی شروع کر دی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی باتیں ہوئی، گلگت بلتستان کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی باتیں ہوئی، سیز فائر لائن کو LOC میں لے جانے کی بات ہوئی، اس لیے کہ LOC کو بعد میں انٹرنیشنل بارڈر بنانا مقصود تھا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نفسیاتی طور پر ہم پسپائی کے راستے پر چل پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہندوستان کے مقابلے میں طے کرنا چاہیے کہ کیا ری ایکٹو پالیسی پہ چلیں گے یا پرو ایکٹو پالیسی پہ چلیں گے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ 370 اور 35 ایبروگیٹ ہو، ڈیموگرافک سٹرکچر تبدیل ہو، ڈیلیمیٹیشن ہو جائے، وہاں کو ہندو وزیر اعلیٰ بیٹھ جائے، نئے پاسپورٹ جاری ہو جائے، سارا نقشہ تبدیل ہو جائے، اور اس کے بعد ہم کو اقدامات کریں؟ اور کیا کریں
کیا ہم نے کچھ کیا؟ اس وقت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ بہت ہائی پروفائل گفتگو کی ہم نے یونائٹڈ نیشن میں، ساری قوم کا مورال بہت اوپر چلا گیا. پرائم منسٹر پاکستان نے، فورن منسٹر پاکستان نے بہت ضرورت مندانہ موقف اختیار کیا. اس کو فائدہ بھی پہنچا کہ آر ایس ایس کو ایکسپوز کرنے میں بہت مدد ملی. دنیا کے اندر ان کے جو ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں مدد ملی، لیکن اس کا فالو اپ جناب اسپیکر بدقسمتی سے نہیں ہو سکا، اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ کشمیری قتل و غارت گری کا شکار ہے. گھر کے اندر ہم پسپائی کے راستے پر دکھائی دیتے ہیں. آج پہلا یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے جناب اسپیکر، جس میں 3-4 الگ الگ بیانیے سارے ملک میں دکھائی دیتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بار بھی ہم نے یہ دن منایا ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ سب کے سب کشمیر کی طرف رخ کر کے ایک بات کرتے تھے، لیکن اب کی بار اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے داخلی، گروہی، سیاسی، انتخابی، جماعتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان 6 لاکھ شہداء کی کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے ٹی وی اسکرین پر اکٹھے نہیں آ سکتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا آپ سے اختلاف ہے، آپ کا ہم سے اختلاف ہے. جناب اسپیکر، آپ کا ہمارا بھی شدید اختلاف ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر ہم نے ایک دن بھی کسی قسم کے تردد کا مظاہرہ نہیں کیا. گھر میں اور باہر کوئی ایسا میسج نہیں دیا، نہ ہماری ذاتی انا، نہ انتخابی انا، نہ جماعتی انا، نہ سیاسی انا راستے میں حائل نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوئی انیشیٹو لینا چاہا تو سب سے پہلے ہم بنگے دور کھڑے رہے تاکہ دنیا کو یہ میسج دے کہ ہم یہاں موجود ہیں.